ذرا غور کریں کیا لکھا ہوا ہے. یہ آیت آپ کے سامنے ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. عیسیٰ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ عقل کے اندو اللہ جو تمہارا رب ہے اس کی غلامی کرو، اس کے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں چلو، یعنی حق کھول کر واضح کر دیا. اور یہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آگے سے کہہ رہے ہیں جو کون؟ جو ملاٹے ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یعنی جو لوگ کفر کر رہے ہیں، یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے جو احمد عیسیٰ کی دعوت کا کفر کر رہے ہیں، ان کے جو ملاٹے ہیں، ملاٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ ملاٹے کہہ رہے ہیں ہاں اِنَّا لَنَرَاكَ، ہم تو تجھے دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ فی صفاحۃ، تو تو بے وقوف ہے، تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، مینٹل ہے تو. اور صرف اتنا نہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو تیرے بارے میں جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ تو کاذبین میں سے ہے، تو کاذبین میں ہے، تو کذابوں میں سے کذاب ہے. ہم یہی مانتے ہیں، تو ایک کذابوں میں سے کذاب ہے. کیا احمد عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا. جی بالکل کہا جاتا ہے. یہ کسے کہا جانا تھا؟ یہ قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ رسول کا. تو چونک جانا چاہیے. یہ قرآن میں کیا کسے کہانیاں سنائیں گئی؟ یہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے. سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. بالکل. تو ذرا بتائیں کیا آج وَإِلَىٰ مُحَمَّدٍ أَخَاهُمْ عیسیٰ آ نہیں گیا؟ جی عیسیٰ آگے سارا کا سارا وہی حق کھول کر واضح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور عیسیٰ کو آگے سے وہی احمد عیسیٰ کو وہی نہیں کہا جا رہا جو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پچھلی آیت میں دیکھیں نوح کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا وہ نوح کا ذکر ہے؟ کیا یہ دیکھیں نا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. بھائی سب سے پہلی بات یہ احمد عیسیٰ کی دعوت کیا ہے؟ کیا احمد عیسیٰ تم سے مال مانگ رہا ہے؟ جی تم سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی مطالبہ کر رہا ہے، تم سے کوئی اجرت مانگ رہا ہے، کوئی بدلہ مانگ رہا ہے؟ نہیں نا. تو تمہارے اوپر حق کھول کے واضح کر رہا ہے کہ جو اللہ ہے اس کی غلامی کرو، اس کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں کرو. اور تم نے اللہ کے مقابلے اپنے ملاٹوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. جی بہرحال تو آگے سے کیا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یعنی کہ مجھے خوف ہے تمہارے اوپر عذاب کا جو ہے، یعنی کہ عظیم جو ہے وہ مدت ہے، مارے جاؤ گے نہیں بچو گے. آگے سے قال الملاء من قومه انا لنراك فی ضلال مبین. اور یہ جو قوم ہے، اس قوم کے جو ملاٹے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت نوح کو کہا گیا، ملاٹوں نے کہا اے نوح ہم تو تجھے دیکھ رہے ہیں، تو 100% ہے گمراہیوں میں، تجھے تو دین کے الف بے کا نہیں علم. کسے کہا گیا؟ نوح کو. تو یہ کیا قرآن میں نوح اور اس کی قوم کا ذکر ہے؟ اساطیر الاولین ہے، یا پھر جو الاولین ان کو نہ صرف سلف کر دیا بلکہ گزرا ہوا کر دیا بلکہ ان کو مسل کر دیا الاخرین کے لیے؟ یہ آج کا ذکر ہے ان کی مسلوں سے. جی جی بالکل آج کا ذکر ہے. بتائیں نا. جی بالکل آج کا ذکر ہے. آج کا ذکر ہے نا. جی تو پھر اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آج احمد عیسیٰ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تو ہے ہی گمراہی 100% گمراہیوں میں، یا تجھے دین کے الف بے کا نہیں پتا؟ جی بالکل یہی کہا جا رہا ہے. بہرحال یہ احمد عیسیٰ کا قرآن میں ذکر، قرآن میں تصدیق، یہ الگ موضوع ہے، اس کے اوپر آگے آئیں گے. ابھی ہمارا موضوع ہے ختم نبوت، ہم نے اس کے اوپر رہنا ہے، ہم نے اس کے اوپر رہنا ہے. ہم صرف یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ اس قرآن میں الاولین جو ہیں ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، تمہاری تاریخ ہے. اے خود کو مسلمان کہلوانے والو، جی اے کفر کرنے والو، تمہارا ذکر ہے. جب قرآن میں اب ذرا دیکھو ان کے ملاٹے آج تک کیا کہتے آئے. اب قرآن میں ایسا کریں، لفظ سرچ کریں اساطیر الاولین، تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ ان کے ملاٹے آج تک کیا کہتے آئے. جی مثال کے طور پر ذرا غور کیجئے گا. مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ آیات جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اساطیر الاولین والی. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں ذرا سورہ الانفال کی آیت نمبر 31 ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اس طرح آگے جائیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. یعنی ان کو اور اذا تب جب
قیلا ان کو کہا گیا، کیا کہا گیا، لہم ان کو، جس وقت مجید ان کو کہا گیا، کیا کہا، ماذا انزل ربکم، وہ کیا تھا جو تمہارے رب نے اتارا تھا؟ تو آگے سے پتہ کیا جواب دیتے ہیں، دے رہے ہیں آج تک، قالوا اساطیر الاولین، آگے سے کہہ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں رب نے تو اساطیر الاولین اتاری تھی، یعنی وہ جو اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکے تھے ان کی لائنیں اتاری تھیں۔ قرآن میں تو نوح اور قوم نوح کا ذکر ہے، قرآن میں تو جو ہے وہ قوم عاد اور ہود کا ذکر ہے، قرآن میں تو قوم سمود اور صالح کا ذکر ہے، قرآن میں قوم مدین اور شعیب کا ذکر ہے، قرآن میں تو جناب وہ جو رسول گزر چکے اور جو قومیں اس قرآن کے پہلے نظر چکی ان کا ذکر ہے۔ وہ تو کل کہتے ہیں اور اساطیر الاولین کسے کہا جاتا ہے؟ جی جی بالکل سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ مجھے بتائیں آج تک کسی ملا نے بتایا کہ بھئی قرآن میں آیات ہیں، اور آیت کا مطلب ہوتا ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، آیت کو بیان کیا جاتا ہے، جب تک آیت کو بیان نہیں کیا جاتا تب تک آپ نہیں مان سکتے اسے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ اور قرآن میں یہ اساطیر الاولین ہے۔ اس طرح آگے بڑھیں، آگے جو ہے دیکھیں، آگے جو ہے وہ سورہ المومنون جو ہے اس کی آیت نمبر 83 ہے، لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا وعدہ ہے۔ کس نے کیا ہم سے؟ ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے کیا؟ انہوں نے یہی کہا کہ یہ کچھ نہیں، اگر ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں اساطیر الاولین ہے، وہ جو قومیں گزر چکی ہیں، جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا ذکر ہے، یہ ان کی لائنیں ہیں۔ اور مزے کی بات ہے ان کے آباء و اجداد کی تفسیریں اٹھا کے دیکھیں، کس تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ نوح اور قوم نوح کا ذکر نہیں ہے، یہ تمہارا ذکر ہے۔ یہ عاد اور ہود کا ذکر نہیں ہے، یہ ان قوموں کا ذکر نہیں ہے، یہ تمہارا ذکر ہے۔ کس نے بتایا آج تک؟ کسی نے بتایا آج تک کہ یہ قرآن میں جو صالح کا ذکر ہے وہ یہ صالح کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صالح تو سلف کیا جائے گا، صالح کی مسل سے یہ یعنی تم میں آنے والے رسول کا ذکر ہے۔ صالح نے کس سے متنبہ کیا تھا؟ صالح نے القاریہ سے متنبہ کیا تھا۔ کیسے؟ القاریہ سے کتنا عرصہ قبل؟ 3 یوم قبل۔ تو بھائی یہ واقعہ ہونا تھا قرآن کے نزول کے بعد، ان کے اندر ہونا تھا۔ جی اس طرح مثال کو آگے بڑھتے جائیں، وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 68 ہے، اس میں یہ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ اس طرح سورہ القلم کی آیت نمبر 15 ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ سورہ المطففین کی آیت نمبر 13 ہے، اس میں بھی یہی بات ہے۔ کون کہہ رہا ہے قرآن میں اساطیر الاولین ہے؟ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا غور کریں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ سورہ جو ہے وہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 89 ہے، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 89، وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ واہ اور لا، تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دے گی۔ جب تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے، سمجھو گے، تمہارے سامنے وہی آئے گا جو طے شدہ ہے، قد جو طے شدہ ہے، جس کے علاوہ کچھ اور سامنے آ نہیں سکتا۔ کیا سامنے آئے گا؟ صرفنا، ہم ہر پہلو سے پھیر کر تمہارے سامنے لے آئے۔ کیسا سامنے لے آئے؟ للناس، ناس کے لیے، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، وہ تمام کا تمام مسئلوں سے، کیا تمام کا تمام جو بھی تمہیں پیش آنا ہے، جو تمہارے درمیان ہے، جو قرآن کا نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک ہونا ہے، جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ تمام کے تمام ایونٹس کا ہم نے اس قرآن میں مسئلوں سے ذکر کر دیا۔ کیسے مسئلوں سے؟ الاولین کی مسئلوں سے ذکر کیا۔ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ قرآن میں الاولین جو اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے درمیان ہونا ہے اس کا ذکر ہے، جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ ذکر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ جی بالکل واضح ہوا۔ اس طرح آگے بڑھیں، سورہ الکہف کی آیت نمبر 54 ہے، وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ پچھلی آیت میں کیا ہے؟ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، یعنی جب ان کے اوپر یہ حق کھول کر واضح کیا جا رہا ہے تو آگے سے کیا نہیں مان رہے؟ فَأَبَىٰ، پس انکار کر دیا، أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، انسانوں کی اکثریت نے جو ہے اس بات کا انکار کر دیا، کہتا ہے نہیں قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا اکثریت آج تک یہی نہیں کہتے آ رہے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے؟ جی مان رہے ہیں؟ نہیں مان رہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کفورا، کفورا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مان لیں قرآن میں سب کچھ ہے تو ان کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی۔ ان کو جو کچھ بھی دیا گیا، ان کو مال دیا گیا، اولاد دی گئی، صلاحیتیں دی گئی، ان کو ہر ایک شے کا جو بھی انہیں دیا گیا اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے دیا گیا، اور یہی یہ نہیں چاہتے۔ یہ جو کچھ بھی انہیں دیا گیا، یہ جو انہیں وقت دیا گیا، جو کچھ بھی دیا گیا ان کا یہ اپنے مقصد کے لیے استعمال اپنی خواہشات کے باب میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھیں یہ کہتے کیا ہیں۔ ایک طرف جو ہے کہ سامنے جو بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ اللہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، یہ سامنے جو اگر تم سمجھو گے یہ 6 فٹا یہ کہہ رہا ہے میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، عقل کے اندو یہ میں رب کی زبان ہوں، یہ میں نہیں یہ میرا ہے، تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ جب دعویٰ یہ ہے، یہ بات کی جا رہی ہے تو ان کو تو چونک جانا چاہیے، ان کو تو کوئی بھی آگے سے گالی یا بکواس کرنے سے پہلے ان کو غور کرنا چاہیے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا فضول وقت نہیں کہ ہم تیری بات سنیں۔ جی ان کو ذرا ان سے پوچھا جائے یہ وقت تمہیں دیا کس نے؟ جی
اگر تم نے سننا ہی نہیں، سمجھ نہیں تو تمہیں کان کیوں دیے گئے؟ یہ کان تمہیں دیے کس نے؟ جی 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 سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تمہیں یہ وقت دیا کس نے؟ جس نے وقت دیا تم اس کو کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے؟ آ جائے گی سمجھ تم لوگوں کو، سب کو سمجھ آ جائے گی، چیخیں مارو گے تم، نہ ماری تب کہنا اور میری موجودگی میں مارو گے۔ جی ایک ایک مانو گے، بالکل اس طرح مانو گے جس طرح گزشتہ اقوام نے مانا تھا۔ بہرحال جیسے آگے بڑھیں گے ہر چیز جو ہے وہ ختم نبوت ساری اب کھل کے سامنے آ جائے گی۔ یہاں جو واضح کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں، اس قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کی قیامت تک جو کچھ بھی لوگوں کو پیش آنا ہے، جو بھی ان کے درمیان ہے، وہ سارا کا سارا ہم نے مسئلوں سے، ہر پہلو سے پھیر پھیر کے سامنے لے آئے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ مسئلوں سے، کن کے مسئلوں سے؟ جو الاولین ہیں ان کے مسئلوں سے، جو الاولین ہیں، جو قومیں، جو لوگ اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکے، ان کو نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ ان کو مسل کر دیا۔ کن کے لیے؟ قرآن سے بعد جنہوں نے آنا تھا ان کے لیے۔ اس لیے قرآن میں تمہارا ذکر ہے، کیسے؟ الاولین کی مسلوں سے، وہ جو گزر چکے قرآن کے نزول سے پہلے، ان کی صورت میں تمہارا ذکر کیا جا رہا۔ قرآن میں ان کی کہانیاں نہیں سنائی جا رہی ہیں، قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے ان کی مسلوں سے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مانیں گے نہ مانو، مانو گے، ایک ایک مانے گا۔ پھر بہرحال آگے دیکھیں سورہ زمر کی آیت نمبر 27 ہے، اس میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں ہم کیوں سب کا سب جو کچھ بھی قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کی قیامت تک ہونا ہے، وہ سب کا سب کیوں مسئلوں سے سامنے لے آئے؟ مقصد کیا ہے؟ تمہیں یاد دلانے کے لیے، جب یعنی جیسے ہی کوئی واقعہ ہو، کوئی ایونٹ ہو، تو تمہیں یاد دلا جائے یہ وہ ایونٹ تھا، یہ وہ واقعہ تھا، کہ قرآن تصدیق کرتا ہے، قرآن یاد دلا دے گا تمہیں۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر آپ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 50 ہے، اس میں کیا ہے؟ ذرا غور کریں، انتہائی تباکن آیت ہے، وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، غور کریں، تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دے گی، تو لہٰذا اس کا استعمال کرو، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو، جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے وہی آئے گا، کیا آئے گا؟ قد، جو طے شدہ ہے، جس کے علاوہ اور کچھ آ ہی نہیں سکتا، جو قدر میں کر دیا گیا، جو طے شدہ ہے، جو رب نے فکس کر دیا، کیا آئے گا؟ صرفناہ، یہ جو ہے ہم ہر پہلو سے پھیر پھر کر تمہارے سامنے لے آئے۔ کیا سامنے لائے؟ بینہم، یہ وہ ہے جو تمہارے درمیان ہے، جو کچھ بھی تمہارے درمیان ہے، یعنی قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے تمہارے درمیان، جتنے بھی ایونٹس ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، جو کچھ بھی ہے نا، وہ سب کا سب ہم اس قرآن میں ہر پہلو سے پھیر پھیر کر تمہارے سامنے لے آئے۔ کیسے لے آئے؟ فی ھذا القرآن، یعنی ایسا کیسے لے آئے؟ وہ پیچھے آیات میں بتا دیں، مسئلوں سے مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ذرا غور کریں، لی یذکروا، لی کے لیے، یذکروا تمہیں یاد دلا رہا ہے، یاد دلانے کے لیے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ یعنی پہلی بات ذرا غور کریں، اس وقت تک کوئی بھی آیت بیان نہیں ہوگی جب تک اس کا مستقر نہیں آ جاتا، تو جیسے مستقر آئے گا، کوئی ایونٹ ہوگا، تو اس ایونٹ پر مبنی جو آیات ہیں وہ بیان ہو جائیں گی، وہ آیات یاد دلا دیں گی یہ تھا وہ واقعہ، یہ تھا وہ حادثہ جس کا قرآن کا نزول کے وقت اس آیت آیت کی صورت میں ذکر اتار دیا گیا تھا، یہ تھا وہ۔ یوں قرآن تصدیق یا تردید کر دے گا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ وہ قرآن تو یاد دلا رہا ہے، کیا آج قرآن یاد نہیں دلا رہا کہ یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارا رسول ہے، یہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ نہیں یاد دلا رہا قرآن پورا کا پورا یاد دلا رہا ہے، یہ نہیں دلا رہا۔ یہ ساری کی ساری دعوت کس کی ہے؟ بہرحال جیسے آگے بڑھیں گے ہر پہلو سے وہ سامنے آئے گا۔ یہاں تک جو بات کرنے کا مقصد ہے، یہاں تک بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ذرا غور کریں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ قرآن میں الاولین کے مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ یہ جو قرآن کے نزول کے بعد آنے والے ہیں، آج جو مجھے ان کا ذکر ہے، جب قرآن میں ان کا ذکر ہے کیسے الاولین کے مسئلوں، تو ذرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو قرآن میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں میں ہم رسول بھیجتے رہے، وہ کفر و کذب کرتے رہے، ان کا انجام کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، وہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ جو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل، جو مجھے یہ بتائیں بنی اسرائیل جو ہے وہ انہوں نے، بنی اسرائیل نے ابھی آنا ہے، جو بنی اسرائیل جو ہے وہ سلف ہو چکی، الاولین میں ہے؟ جی سلف ہو چکی۔ تو اب بنی اسرائیل کی صورت میں قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ کیا قرآن میں بنی اسرائیل کی صورت میں جو لکھا ہوا ہے کیا وہ بنی اسرائیل کی لائنیں ہیں؟ نہیں بالکل نہیں۔ یا پھر وہ بنی اسرائیل کی مسلوں سے ان کا ذکر کیا گیا؟ یہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کا کیا کہا گیا قرآن میں بنی اسرائیل کے حوالے سے؟ انہوں نے ایک وقت آیا کیا انہوں نے کہا یوسف کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، دروازہ بند، نتیجہ کرنے کا ذلیل و رسوا ہو گیا۔ آج ان کی مسلمانوں کی حالت یہی حالت ان کی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ آ گیا، موسیٰ کو انہوں نے پہلے کذب کیا، لیکن بعد میں ماننا پڑا ہی نہیں ماننا پڑا، سچے ثابت ہوئے نہیں۔ اس طرح قرآن میں کہا گیا بنی اسرائیل کیا کرتے رہے؟ بنی اسرائیل جو نبیین تھے،
جو نبیوں تھے ان کو بعض کا جو ہے وہ قتل کرتے رہے، بعض کی تکذیب کرتے رہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکل دیا؟ یہ ہلاک ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے کہا جی پہلے کہا یوسف کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں، دروازہ بند، پھر موسیٰ کے بعد دروازہ بند کیا، پھر عیسیٰ ابن مریم کے بعد دروازہ بند کر لیا. تو یہ قرآن میں بنی اسرائیل کی کہانیاں ہیں جو نبیوں کو قتل کرتے رہے؟ جی بالکل نہیں. جہاں جہاں یہ ذکر کیا وہاں وہاں حال کے سیغے ہیں. وہاں یہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل کرتے رہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل نام لے کر کہا کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو، کذب کر رہے ہو، اس سے پیچھے کرتے رہے تم. جی تو میرے پیارے بھائیو، اب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں اساطیر الاولین ہے یا پھر قرآن میں الاولین کی مسلوں سے آج کا ذکر ہے، ان کی تاریخ ہے خود کو مسلمان کہلوانے والوں کی؟ جی بالکل آج کی تاریخ ہے. اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہیں کہ قرآن میں اساطیر الاولین ہیں. اگر تو یہ کہتے ہیں قرآن میں اساطیر الاولین ہیں، یعنی کہ وہ جو قومیں، جو لوگ، جو امتیں اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکی، قرآن میں ان کا ذکر ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو قرآن ان کو کہاں کھڑا کر رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. آباء و اجداد کو پایا. قرآن بھرا پڑا ہے نا. اور اگر یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی واقعتاً قرآن آج تک ہم سے یہ حقیقت جو ہے وہ چھپ رہی ہے، حق چھپا رہا ہے، آج جب ہمارے اوپر واضح ہوا تو بالکل واقعتاً یہ حق ہے، قرآن میں اساطیر الاولین نہیں، بلکہ جو قرآن میں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ. اور بھائی اس قرآن میں جو کچھ بھی پھیر پھیر کے سامنے لایا گیا وہ ہے جو تمہارے ان کے درمیان ہے. اس وقت جو لوگ موجود ہیں قرآن کے نزول کے بعد والے، اس وقت ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے نا وہ ہم نے اتارا تھا قرآن میں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ سامنے لائے مسلوں سے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اگر مان لیتے ہیں قرآن میں الاولین کے مسلوں سے آج ہمارا ذکر ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نہیں نکلتا. کیا ختم نبوت محمد آخری نبی آخری رسول ثابت ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. بالکل نہیں. بھائی بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کرتے رہے، یہ کیا بنی اسرائیل کی کہانی سنائی جا رہی ہے؟ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. جی بالکل. کلیئر ہو رہا ہے ابھی؟